ہاشم میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سردار ہیں، کتنا ہی امیر ہو عرب کا، کتنا ہی دولت مند ہو، ان کے مقابل نہیں آ سکتا، بنی ہاشم کے مقابل نہیں آ سکتا، اس لیے کہ کچھ خصوصیات اللہ نے ان کو ایسی دی تھیں جو کسی کو نہیں دیں، خصوصاً حسن ایسا دیا تھا جہاں چہرے آفتاب و مہتاب لگتے تھے، یہ کسی کو نہیں دیا تھا کہ ان کا ایک بچہ بھی اگر اندھیری گلی سے گزر جائے تو روشنی پھیل جاتی تھی۔ حسن دیا تھا، صورت اور شکل روئے زمین پہ کسی کو ایسی نہیں دی۔ یہ جو آپ سنتے ہیں قصہ یوسف قرآن میں، تو یوسف کو بھیجا اس لیے اللہ نے کہ تاکہ پوری دنیا میں دھاک بیٹھ جائے خوبصورت کسے کہتے ہیں۔ جب پوری دنیا میں سب کو پتہ چل گیا کہ حسن کا نمونہ یوسف ہیں اور ایک جگہ نگاہیں رک گئیں، اس کو حسن کہتے ہیں، تب محمد کو بھیجا کہ جہاں نگاہیں رکی تھی اب وہاں سے اٹھیں نگاہیں اور پھر گھوم کے محمد کو دیکھیں، ارے ہم اسے حسین سمجھ رہے تھے، حسین تو یہ ہے۔ اب دوسری چیز بنی ہاشم کو اللہ نے کیا دی؟ میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو قدرت کی طرف سے عطیہ ہے۔ اوصاف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خاندانی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایک آپ اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، جو آپ کی تعلیم ہے، آپ انٹر ہیں، بی اے ہیں، ایم اے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ سب آپ نے خود کیا، لیکن صورت، شکل، شجرہ، اچھا خاندان یہ اللہ بناتا ہے، یہ ادھر سے۔ لیکن یہاں بھی اللہ نے علم جو ہے اپنی طرف سے ان کو عطا کیا، ان کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ تو بنی ہاشم کی ایک خصوصیت دوسری حسن کے بعد یہ ہے کہ ان کو علم سیکھنا نہیں پڑتا، انہیں کسی سے پڑھنا نہیں پڑتا، فصاحت اور بلاغت ان کے شیر میں، ان کے لہو میں ہے، سمجھے نا؟ تو ان کا بچہ بس شعور میں آتے ہی علم بولنے لگتا ہے، وہ کتاب لے کے نہیں بیٹھتا کہ پہلے حروف تہجی یاد کرے، پھر لفظ یاد کرے، پھر عبارت یاد کرے، پھر ہجے یاد کرے، ان کے یہاں یہ نہیں ہوتا، بس وہ علم بولتا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے دو چیزیں ہو گئیں۔ اب تیسری چیز، ان کے یہاں قدرت کی طرف سے ہر بچے کو شجاعت عطا کی جاتی ہے، یعنی کہیں اکھاڑے میں جا کے یہ تلوار چلانا کسی سے نہیں سیکھتے، بھائی ان کا بچہ بڑا ہوا، تلوار ہاتھ میں آئی، اسے چلانا آتا ہے، کسی بھی میدان جنگ میں بھیج دیا جائے وہ فاتح ہوگا۔ اب تین چیز ہو گئیں، اب چوتھی چیز، قدرت نے ان کو مزاجی طور پہ پیدائشی سخی بنایا، ان کے پاس جو بھی ہو یہ لٹا دیتے ہیں اور کسی سے بخالت نہیں کرتے، یعنی 5 سال کا بچہ اگر ہے بنی ہاشم کا، تو اگر وہ کسی بچے کو بھوکا دیکھے گا تو اسے اپنے ماں کے پاس لائے گا کہ اماں یہ میرا دوست ہے بھوکا ہے، اس کو کھانے کو دیجئے۔ یعنی یہ 4 چیزیں بنی ہاشم میں قدرت کے ساتھ ہیں، یاد رہے گا آپ کو، حسن، علم، شجاعت، سخاوت، یہ ہاشمی ہر بچے میں موجود اور خواتین میں بھی موجود، یہ چاروں چیزیں ہاشمی خواتین میں بھی موجود اور مردوں میں بھی موجود۔ تو یہ قدرت کا عطیہ ہے، اس لیے کوئی مقابلہ ان سے کوئی قبیلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سب 4 چیزیں جو اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ 4 اہم چیزیں بنی ہاشم کو اس لیے عطا کیں کہ جب یہاں نبی آئیں تو نبی کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اس سے حسین کوئی نہیں، اس سے عالم کوئی نہیں، اس سے شجاع کوئی نہیں،
اس سے سخی کوئی نہیں. تو ایسا نہ ہو کہ حوالے میں کوئی کہے نہیں ان کے جو ماموں کے چچا کے پھوپھی کے نانا تھے تو وہ تو بخیل تھے، اور فلانے جو ان کی خالہ کے ماموں کے چچا کے فلانے تھے وہ تو بدصورت تھے. چاروں طرف سے چاروں چیزیں ایسے گھیر لیں کہ کسی نے عرب میں یہ نہیں کہا کہ محمد کے خاندان میں کبھی کوئی بدصورت پیدا ہوا، نہ کوئی یہ کہہ سکا کہ ان کے خاندان میں کوئی جاہل پیدا ہوا، نہ کوئی یہ کہہ سکا کہ کوئی بخیل پیدا ہوا، اور نہ کوئی یہ کہہ سکا کہ ان کے خاندان میں کوئی بزدل پیدا ہوا. چار چیزوں کا اقرار عرب کی تاریخ نے کیا. اب یہ تمہید میں نے کیوں کی؟ اس لیے کی کہ فرمائش ہوئی کہ بھئی مجلس کا وعدہ ہوا تو فضائل بھی حضرت علی اکبر کے اور مصائب بھی حضرت علی اکبر، تو یہ تمہید تھی. اب یہ چار چیزیں ہاشمی ہر بچے میں موجود، تو حضرت علی اکبر میں بھی موجود. اب 18 سال کے ہیں اور کہیں کتاب میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے علی کے پوتے ہیں، امام حسن کے بھتیجے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے بھتیجے ہیں، لیکن کوئی یہ دکھا دے کہ کبھی کہیں بیٹھ کر کتاب پڑھی ہو، سیکھا ہو. اور لوگوں نے کہا بھئی علی اکبر اپنے وقت میں عالم وقت تھے. حسن پوچھنا کیا، شبیہ محمد ہم شکل نبی. شجاعت میں کامل حضرت علی اکبر، سخاوت میں کامل، علم میں کامل، حسن میں کامل. گویا مکمل 14ویں کا چاند ہے، ماہ کامل. اب علم کی بلندی یہ ہے کہ جب عرب میں باہر سے عیسائی اور یہودی وفد اور ان کے بڑے بڑے عالم آتے تھے ڈسکس کرنے مذہبی روایات پر، علوم پر، تو ہمیشہ مولا علی گفتگو کرتے تھے، پھر امام حسن اسلام ان مذہب کے عالموں سے بات کرتے تھے، پھر امام حسین. لیکن جب امام حسین کا دور آیا اور وہ وفد ملنے آتے تھے خیر سگالی کے دوروں پہ علمی گفتگو کے لیے، بڑے بڑے علماء یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، تو ہمیشہ مسجد نبوی میں امام حسین ان سے بات کرنے کے لیے حضرت علی اکبر کو بھیجتے تھے. 18 سال کی عمر اور علم کی یہ بلندی کہ ان کے 100 سال کے بوڑھے جو انجیل و توریت زبانی یاد کیے تھے، تو حضرت علی اکبر 18 سال کی عمر میں جیسے آیات قرآنی پڑھتے تھے اسی طرح انجیل، توریت اور زبور کی آیات بھی پڑھتے تھے. اور فصیح البیان اتنے کہ آپ کی قرأت ایسی تھی کہ جس وقت آپ قرأت کرتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، تو مسجد نبوی کے باہر چلتے ہوئے لوگ تھم جاتے تھے. کہتے ہیں کہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، جانور رک جاتے تھے، اونٹوں کی گردنیں رک جاتی تھیں. آپ کی تلاوت اتنی فصیح اور بلیغ تھی کہ امام حسین نے عاشور کی صبح اذان آپ سے دلائی تھی، راستے بھر نہیں دلوائی اذان. ابن مسروق امام حسین کے مؤذن کا نام ہے، جو شہید بھی ہوئے کربلا میں عاشور کو، تو پورے راستے 6 مہینے وہ اذان دیتے رہے، اور کربلا میں بھی 9 دن تک ابن مسروق اذان دیتے. لیکن عاشور کی صبح کی نماز کی جو اذان ہے وہ حضرت علی اکبر سے امام حسین. یہ کیوں دلوائی؟ اس لیے کہ عاشور جو ہے وہ تھما رہے گا، عاشور ڈھلے گا نہیں. یہ فلسفہ سمجھ لیجئے کہ عاشور ڈھلے گا نہیں. ہمارا دن تو گزر جاتا ہے نا شام ہوتے ہوتے، عاشور کو اللہ نے ایک جگہ پہ روک دیا. اب نہ وہ ادھر ہے نہ ادھر، جھک نہیں رہا، زوال نہیں ہو رہا.
عاشور کا آفتاب طلوع ہے. اب اسے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اگر آپ بہت سوچیں گے تب سمجھیں گے اس بات کو کہ دیکھیے ہماری زندگی میں 3 دور ہیں. ہماری زندگی کے 3 دور ہیں. ایک جو گزر گیا ماضی ہے، جو چل رہا ہے یہ حال ہے، اور مستقبل ابھی آیا نہیں، آگے کا زمانہ جو آنے. تو 3 دوروں سے انسان ہمیشہ گزرتا ہے، اور یہ رات و دن سے یہ معاملہ بنتا ہے. جو دن گزر گئے وہ ماضی ہو گئے، جو گزر رہے ہیں یہ حال ہے، اور جو آنے والے ہیں وہ مستقبل ہیں. تو کیا اللہ بھی ہمارا جیسا ہے؟ اللہ ہمارا جیسا ہے. اس کے لیے نہ کوئی ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. اس کے لیے تو سب یہ ہے. دیکھیے پھر وہ رب نہیں رہا کہ اگر گزرا ہوا زمانہ اس کے سامنے سے کوئی چیز گزر کے چلی نہیں گئی، نہ اس کو کسی چیز کا انتظار ہے کہ آئے، اور نہ اس کا حال ہے کہ وہ اس حال میں مبتلا ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو رب کے سامنے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تھا کچھ نہیں ہے. اس کے تھا کوئی چیز نہیں، بہ ہو رہا ہے. کائنات ہے، بہ ہو رہا ہے. تو واقع کربلا اس کے سامنے ہو رہا ہے، گزر نہیں چکا. چونکہ ہمارے یہاں حال ماضی اور مستقبل، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں واقع کربلا گزر چکا، اس لیے کہ ہمارے دن گزر چکے. اللہ کے دن گزر نہیں گئے.